اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے برعکس ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج جو تم اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو، اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اس تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور تم کفر کر رہے تھے۔ آج تمہاری جان پر بنی ہوئی ہے، اپنی جان سے بیزار ہو گئے ہو، موت مانگ رہے ہو، تو جتنی بیزاری تمہارے اندر آج ہے اپنی جان سے، اس سے زیادہ بیزاری تھی اللہ کے اندر جب اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا تھا ایمان کی طرف، اللہ کا قرآن تمہیں راستہ دکھا رہا تھا ایمان کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا، اور تم انکار کر رہے تھے۔ قالو، یہ وہ آیت آ گئی ہے جس کا کئی مرتبہ حوالہ میں دے چکا ہوں، تخلیق انسانی اور حیات انسانی کے ضمن میں یہ ذروہ سنام ہے۔ یہ آیت آ چکا ہے مضمون کئی دفعہ، لیکن ذرا ڈھکا چھپا تھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اب اموات کی تعبیر مختلف انداز میں ہو سکتی ہے، یہاں کھلم کھلا قالو، وہ کہیں گے، فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، واحییتنا اثنتین، اور 2 مرتبہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، فہل الی خروج من سبیل، تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے یا نہیں؟ یعنی جب اتنے مراحل آئے ہیں تو کیا اللہ ایک راہ، ایک مرحلہ اور ہو جائے، ایک مرتبہ ہمیں اور موقع مل جائے۔ اب یہ جو ہے 2 احیاء 2 اماتیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ ہم ارواح کی شکل میں تھے، زندہ تھے، شعور ہمارا تھا، جب ہم سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، اس کے بعد ہم پر پہلی موت وارد کر دی گئی۔ کسی کولڈ سٹوریج میں الارواح جنود مجندہ، حدیث کے الفاظ ہیں، لشکروں کے لشکر ہیں جو کہ ارواح کے ہیں، وہ کہیں ہے؟ کوئی کولڈ سٹوریج ہے اس کائنات کے اندر؟ سو رہی ہیں سب ارواح جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئیں، وہ ابھی تک سو رہی ہیں، ہم بھی سوتے رہے۔ اقبال نے اس کا ایک عجیب نقشہ کھینچا، لیکن اس وقت میں اس کو ادھر نہیں جانا چاہتا۔ پھر جب ہمارا اس عالم خلق میں ایک لوتھڑا بن کر تیار ہو گیا ہماری والدہ کے پیٹ میں، تو وہ روح لا کر یہاں شامل کر کے اب اس کو آنکھ کھل گئی اس روح کی، وہ زندہ ہو گئی، یہ احیاء ہو گیا پہلی مرتبہ۔ اب دنیا کی زندگی میں جسم کے ساتھ روح مل کر 20 سال 30 سال 40 سال 60 سال 70 سال 80 سال رہے، پھر اب یہاں موت آئے گی۔ یہ اماتہ ثانی ہوا، دوسری مرتبہ مارنا۔ اب وہ روح اور جان اوپر جائے گی اور جسم پھر واپس چلا جائے گا۔ جسم اندر سے نیچے سے آ رہا تھا، گلوب سے آیا ہے، اس سے آیا ہے، زمین سے آیا ہے، روح اوپر سے آئی تھی۔ اس عالم ارواح میں اس کی پہلی زندگی گزر چکی ہے، پھر پہلی موت بھی گزار آئی ہے وہ، جبکہ وہ سوئی ہوئی تھی وہاں۔ پہلا احیاء یہاں ہو گیا ہے، یہاں آیا ہے تو یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، نیچے سے آیا ہوا جسم زمین سے اور اوپر سے آئی ہوئی روح، پھر اس کا احیاء، پھر اس کا اماتہ ثانی ہو گیا، دوسری مرتبہ مرا۔ تو اب اس کی روح اور اس کی جان گئی اوپر، اور جسم جسد جو تھا وہ گیا مٹی کے اندر۔ تو یہ اس کے بعد پھر عالم برزخ میں رہے گی، یہ پھر یہ نیند ہے، یہ موت ہے، سویا ہوا انسان۔ پھر احیاء ثانی ہوگا، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، اور پھر ایک اور جسم ہم کو دیا جائے گا، اور پھر وہ آخرت کی زندگی ہوگی۔ تو انہوں نے کہیں گے یہ کہ اللہ جب اتنے دور ہو گئے تو ایک اور صحیح، ذرا ہم پر کرم فرما، ایک مرتبہ اور موقع دے دے۔ تو ان میں دلیل اسی میں مضمر ہے، تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا ہے، 2 مرتبہ جلایا ہے، تو اللہ ایک دفعہ اور۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم۔ یہ اس لیے ہے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا تھا اکیلے کو، اس کی توحید کی دعوت دی جاتی تھی، تم نے کفر کیا۔ وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اور جب اس کے ساتھ شرک کی باتیں ہوتی تھی تو تم اس کی تصدیق کرتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، تو اب تو اختیار جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو بلند و بالا ہے اور عظمت والا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ہے جو تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی، آسمان سے پانی اترتا ہے جو روزی کو نکال کر لاتا ہے زمین سے۔
وما یتذکر الا من ینیب، اور نہیں سبق حاصل کرتا، نہیں سوچتا، نہیں تدبر اور تذکر کرتا مگر وہی کہ جو رجوع کرتا ہو اللہ کی طرف۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والی شے یہ مخلصین لہ الدین، بس پکارو اللہ کو مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ کافر اور طاغوت تو چاہیں گے کہ شرک ہو، کچھ اللہ کا اللہ کو دو، کیسر کا کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو، کچھ اس کا حکم مانو، کچھ کسی اور کا بھی مانو۔ رفیع الدرجات، اب دیکھیے پھر وہی مرکب اضافی کی شکل میں اللہ کی شان، رفیع الدرجات، وہ ہے درجوں کا بلند کرنے والا، ذو العرش، عرش والا، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، وہ القاء کرتا ہے، اتارتا ہے اپنے امر کی روح کو اپنے بندوں میں سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتا ہے، لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ خبردار کر دے لوگوں کو ملاقات کے دن سے کہ ایک دن آنا ہے، تمہیں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، حاضر ہونا ہے۔ دیکھیے یہاں وحی کو پھر روح من امر کہا گیا ہے۔ امر یا فرشتہ ہے اور اس کو بھی روح کہا گیا، یا وحی ہے اس کو بھی روح کہا گیا، یا ہماری روح ہے وہ بھی روح ہے۔ عالم امر کے بس یہی فنومینا ہے۔ یوم ہم بارزون، جس روز کے یہ سامنے نکل کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، اس وقت کہا جائے گا کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن؟ للہ الواحد القہار، اور جواب ملے گا ایک ہی اللہ، اکیلے اللہ کے لیے ہے جو تمام اس کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے، مسلط ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج پھر ہر جان کو بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، یقینا اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ وانذرہم یوم العاصفۃ، اور اے نبی انہیں خبردار کر دیجئے اس نزدیک آنے والے دن کی، اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، جس دن کے دل جو ہوں گے وہ پہنچے ہوئے ہوں گے، حلق کے اندر پہنچے ہوئے ہوں گے، گلوں میں جان آئی ہوئی ہوگی، ہنسلیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، کاظمین، اور وہ دبا رہے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم، ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی اطاعت ضرور ہو، وہاں پر مطاع ہو جس کی اطاعت کی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی، نگاہوں کی چوری اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بھی سینوں کے اندر چھپا ہوا اس کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جو اس کے سوا انہوں نے معبود تراش رکھے ہیں اپنے خیالات کے مطابق، وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ پھر یہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے جو آثار چھوڑے ہیں، آثار قدیمہ، کتنی بڑی بڑی عمارتیں ان کی کھڑی ہوئی ہیں۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کے پاداش میں۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور پھر کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، اور یہ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول، ان کے رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے آتے رہے کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ۔ فکفروا، لیکن انہوں نے کفر کیا۔ فاخذہم اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، یقیناً وہ طاقتور ہے، قوی ہے، اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔